السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ القمر کر رہے ہیں اور آج ہم آیت نمبر 33 سے 45 کو کور کریں گے۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ سورہ القمر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہسٹوریکل ریفرنسز کے ساتھ بات سمجھا رہے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھتا ہے۔ اکثر افراد جو ہوتے ہیں جب وہ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، ایسے کیا ہوا، اور یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ مسائل ہوا، یا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ تو بائسڈ ہوتی ہے کیونکہ ایک انسان اسی سینیریو کو وہاں پہ کسی کو ہیرو بنا دیتا ہے، اور اسی سینیریو میں دوسرا انسان جو ہوتا ہے، دوسری پارٹی جو ہے کسی کو ولن بنا دیتی ہے اسی شخص کو۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ اصول دیکھنے ہوتے ہیں کہ کس نے اصولوں کو اپنایا اور اس کی زندگی کیسی ہوئی، اور کس نے اصولوں کو توڑا اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کیا کیا مشکلات آئیں، اور ہسٹری کو اس طرح دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے لیے کیا فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ اگر ہم صحیح فیصلے کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہسٹوریکل فیکٹس کو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 33 کو ہم دیکھتے ہیں۔ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو۔ اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آئے تو ایک وہی پیغام تھا جو کہ پہلے بھی انبیاء دیتے رہے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ان کو وہ فحش کام جو کرتے تھے ان سے روکا، یعنی وہ ایسے معاملے میں گھرے ہوئے تھے جو اس سے پہلے کبھی بھی لوگوں کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور اس لیے یعنی وہ اس قوم میں سے نہیں تھے لیکن اس قوم کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے تھے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ قوم لوط جو تھی ان کو ڈرانے والے آئے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ جو وہ شرک کر رہے تھے، جو وہ فحاشی کر رہے تھے، ان کو چھوڑنے کے لیے ان کو بتایا۔ اور پھر یہاں پہ یہ تھا کہ بن نظر، یعنی ان کے پاس، اس قوم کے پاس بہت سی نشانیاں بھی آئیں، کلمات بھی آئے، دلائل بھی آئے، اور ان تمام باتوں کے ساتھ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، اپنی قوم کو بار بار یہ بات سمجھائی۔ یعنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان جب اپنی خواہشات میں گھرا ہوا ہوتا ہے
اور اس کو کوئی بات بتانے کی کوشش کی جائے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، جو آج کے دور میں جیسے سائیکالوجسٹ ایک ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بات کو کسی کو کنونس کرنا ہے تو بروکن ریکڈ ٹیکنیک پہ جائیں. کیا مطلب ہے؟ اسی بات کو اسی ٹون میں اسی طریقے سے آپ بار بار کسی تک پہنچائیں. مارکیٹنگ میں بھی اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اشتہار چلتا ہے اور بار بار وہی چلتا ہے اور پھر ہم اس پروڈکٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ان کو ڈرایا، ان کو وارن کیا، ان کو یہ بات بتائی. لیکن کیا ہوا؟ آیت نمبر 34 میں آ رہا ہے، بے شک ہم نے ان پر پتھروں کی آندھی، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے. کیا ہوا؟ نجیناہم بالسحر، اور نجات دی ہم نے انہیں سحری کے وقت. تو ساری قوم جو تھی، یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ غلط کاموں میں پڑی ہوئی تھی، لیکن جو افراد غلط کاموں میں نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نجات تھی. تو اب ہم نے یہ واقعہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ فرشتے جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کی بہت ہمدردی اور محبت جو تھی وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی، اور اس کے بارے میں قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی تھی. اور فرشتے جو تھے جب آئے تو وہ نوجوانوں کی، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے، اور جب وہ اپنی قوم سے وہاں پہ ان سے بات چیت کر رہے تھے تو جو قوم لوط کی جو بستیاں تھیں وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 4 لاکھ افراد اس میں موجود تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ آنے جانے والے لوگوں پہ نظر رکھا کرتے تھے، ان کو لوٹتے بھی تھے، اور پلس ان کی ایک بری نیت بھی ہوتی تھی ان کے ساتھ، کیونکہ یہ ہومو سیکشولیٹی اور عمل قوم لوط میں مبتلا ہوئے ہوئے تھے. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ ان غلطیوں کی طرف جانا شروع کیا اور اپنے غلط ارادے جو تھے ان کا اظہار کیا. تو یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو ان کے اوپر پتھروں کی آندھی جو تھی وہ آئی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی قوم میں وہ خرابی ہوتی ہے اور کوئی پیغمبر آتا ہے اور پیغمبر آ کر اس قوم کو سکھانے کی اور بتانے کی کوشش کرتا ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں جو نہیں مانتے، جو ریزسٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ تر ان کے سردار ہوتے ہیں. اور وہ جو سردار ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں پہ سٹینڈ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انفلوئنسر ہوتے ہیں اس سوسائٹی کے. جب وہ ایسا کام کرتے ہیں تو باقی قوم جو ہوتی ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ بچھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان پر پتھروں کا عذاب آیا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان تک لے کے گئے، اور پھر وہاں پر ان کو نیچے پٹکا گیا، اور راستے میں ہوا اور پتھروں نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور جب یہ زمین پر آئے تو وہاں پہ یہ ان کو دھنسا دیا گیا، اور پھر ان کے اوپر ڈیڈ سی کا جو پانی تھا وہ پھیل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فطرت کی خلاف ورزی کی تھی. یعنی ان کا جو گناہ تھا وہ چھوٹا نہیں تھا. تو آپ دیکھیں کہ وہ پورا علاقہ جو ہے اس کی ڈیموگرافی، اس کا نقشہ ہی پورا بدل گیا. عذاب کی ایسی شکل وہاں پہ آئی. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں اسی چیز کو لیگلائز کرنے کی جو کوششیں ہیں، اور بہت سے ممالک میں جب لیگلائز ہوا ہے تو اس کے اثرات ہم آہستہ آہستہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ کیسے سوسائٹی نے اپنے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کر لی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 35 کو دیکھیں، بطور انعام ہماری طرف سے، نعمتم من عندنا. یعنی یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ عذاب آیا اور وہ سحری کا وقت تھا. سحری کا وقت اللہ تعالیٰ نے کس لیے رکھا ہوتا ہے؟ کس ٹائم پہ انسان اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے. لیکن یہ ایسے مواقع پہ غلط کام کرتے ہوتے تھے، اسی لیے یہاں پہ ان کو نہ دعا اور نہ عبادت کی توفیق ہوئی، بلکہ وہاں پہ ان کے اوپر اٹیک ہو گیا. تو پھر یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ ان کو ان وے ایک کرٹیکل طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ انعام انہوں نے اپنے لیے قبول کیا، یہ چیز جو ہے ان کو ملی. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے جو شکر ادا کرتا ہے. تو اچھا بدلہ کس کو ملا تھا؟ بیوی پیچھے رہ گئی تھی، لیکن لوط علیہ السلام کے وہ گھر والے جس میں آتا ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور لوط علیہ السلام نے جس طرح سے بتایا، وہ لوگ جو لوط علیہ السلام کے گھر والے تھے انہوں نے بات نہیں مانی، تو وہ انہی لوگوں میں اسی عذاب میں گھر گئے. لیکن جنہوں نے اس بات کو سمجھا، اس کی حقیقت کو سمجھا اور لوط علیہ السلام کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو بدلہ تھا وہ بہت بہترین تھا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا. تو شکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان
کو بہت سی مشکلات سے نجات ملتی ہے. اسی طرح کفر کا جو عذاب ہے انسان اس سے بچ جاتا ہے. جب انسان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. عام طور پہ ہم نعمت کا شکر جو ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی کوئی ہمیں چیز ملے گی، مٹیریل شکل میں ملے گی، یا اس طرح ہمارے ہاتھ کوئی چیز آئے گی جیسے مال دولت، اور اسی طرح گھر ملے گا، اولاد ملے گی. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ عذاب سے بچ گئے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچایا، اور یہ شکر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کبھی کبھی جب انسان کو کوئی ایسا عافیت کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بھی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سوچے کہ کتنی بڑی نعمت مجھے ملی ہے کہ جو عذاب کہیں آیا ہوا تھا اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا. اور اس کو بھی ہم اس طرح بھی سمجھیں کہ جب انسان شکر کی کیفیت میں ہوتا ہے تو انسان کے اندر اطاعت ہوتی ہے، انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور وہ اپنے عمل سے اس کا پورا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو وہ کیسے استعمال کر رہا ہے. آیت نمبر 36 کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق اس نے ڈرایا انہیں ہماری پکڑ سے تو انہوں نے شک کیا ڈراووں پر. یعنی یہاں پہ اب ہمیں دو کنٹراسٹنگ قسم کے بیہیویئرز نظر آ رہے ہیں. ایک بیہیویئر ان لوگوں کا نظر آ رہا ہے جو کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو سمجھ آ گئی ہے اس بات کی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک شکر گزاری کا رویہ تھا. وہ اپنے رب کے آگے جھکنا جانتے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے کس کام کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کیسے کرنا ہے. دوسری طرف ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ پکڑ کن کی ہوئی ہے. یہاں پہ ورڈ دیکھیں جو آیا نا بطشتنا، کہ ہماری پکڑ سے، اللہ کی پکڑ کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ جو پکڑنا ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ بہت قوت کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے، بہت طاقت کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے. تو جب لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تو انہوں نے اس بات کو بہت ہلکا لیا. آج کے دور میں بھی دیکھیں کہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم بتایا جاتا ہے اور کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اپروپریٹ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں آپ نے اختیار کرنا، لوگ اس کو بہت کیجول لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جب بات ہوگی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ان کی بڑی سخت قسم کی پکڑ ہوئی کیونکہ جو ڈراوا تھا، جو انذار تھا، اس پہ وہ توجہ نہیں دے رہے تھے. آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق انہوں نے پھسلانا چاہا اسے اس کے مہمانوں کے بارے میں تو مٹا دی ہم نے آنکھیں ان کی، تو چکھو عذاب میرا اور ڈراوا میرا، فذوقوا عذابی و نذر. تو یہاں پہ وہ پورا بیک گراؤنڈ پھر دوبارہ دیا جا رہا ہے کہ جب قوم لوط نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کا مطالبہ کیا کہ یہ تو بڑے ہینڈسم قسم کے لڑکے آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں اور یہ کیسے آ گئے اور ہم ان کے ساتھ ایک بدفعلی کرنا چاہتے ہیں. اور لوط علیہ السلام اس پہ بہت زیادہ پریشان تھے اور ان کو بار بار سکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کاش میرے پاس کوئی ایسی قوت ہو کہ میں ان کو پروٹیکٹ کروں، ان کو بچا سکوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت یہی بات بتائی کہ یہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اور جب اللہ تعالیٰ نے جب لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا اور وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو مٹا دیا گیا، یعنی ان کو بے نور کر دیا گیا، ان کو اندھا کر دیا گیا. جیسے دیکھیں انسان جو ہوتا ہے نا جذبات میں اندھا ہو جاتا ہے، جب اس کی ڈیزائرز، اس کی خواہشات اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اندھا کیا کہ جو فرشتے تھے وہ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ جو بات آ رہی ہے فذوقوا عذابی و نذر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چکھو میرا عذاب. چکھنا کیا ہوتا ہے؟ چکھنا وہ ہوتا ہے جو ہم زبان سے لیتے ہیں، اور جو زبان بھی ہم کوئی بھی چیز رکھتے ہیں تو صرف وہ جو اس کا ٹیسٹ یا اس کا فلیور ہوتا ہے نا صرف ہماری زبان تک نہیں رہتا بلکہ اس کے اثرات ہماری پوری باڈی پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو چکھنے کی بات کی گئی ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر بنائے، نہیں تو کیا ہے کہ پورے جسم میں اس کے جو سارے اثرات ہیں وہ اس تک جانا شروع ہو جائیں گے. کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی وارننگ ملتی ہے اس کو سیریسلی لینے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوورآل ہمارا طریقہ کار کیا ہے. آپ دیکھیں اس دنیا میں رہتے ہوئے والدین بھی اپنے بچوں کو کتنی وارننگز دیتے رہتے ہیں. ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں ہمیں کتنی وارننگز ملتی ہیں، ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے یہ کام ایسے نہیں کرنا، یہ چیز ایسے نہیں دیکھنی. ہم گھر بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ہمیں آرکیٹیکٹ یا کوئی نہ کوئی وارننگ دیتا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں. مطلب کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی شکل میں ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ اس کام کو نہ کریں. اور آپ دیکھیں بعد میں اگر کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے
تو اسی وجہ سے آتا ہے کہ جو ہمیں وارننگ دی گئی تھی، جو طریقہ کار بتایا گیا تھا، ہم نے اس کے مطابق ان کاموں کو نہیں کیا۔ تو یہاں سے سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کلام اللہ پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ جو وارننگز آ رہی ہیں آپ اس کے بارے میں تو سوچیں، لیکن عام زندگی میں جو بہت سے معاملات ہیں ان کو جسٹیفائی کریں کیونکہ سب لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں جب بھی ہر وارننگ کو سیریسلی لیتے ہیں اور ہر وارننگ کے مطابق ہم اپنے معاملات کو سمیٹتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وارننگز دی ہیں نا، وہ بھی ہماری زندگی میں بہت کلیئر ہوتی ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی سنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کو بھی سیریسلی اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیونکہ قوم لوط کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو لوٹتے بھی تھے، لوگوں کے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ تو جب انسان کے اندر کریکٹر فلاز موجود ہوتے ہیں تو ایک کردار کا جو مسئلہ ہے وہ انسان کو دوسرے مسئلے کی طرف لے کے جانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر ایک جگہ بند باندھتے ہیں تو پھر انسان جو ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسری جگہ پہ بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 38 آ رہی ہے، اور البتہ تحقیق صبح کی ان پر صبح سویرے ایک عذاب مسلسل نے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح کے وقت میں جو ارلی مارننگ تھا ان پہ وہ عذاب آ گیا، اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے مستقر، یعنی کیسا عذاب تھا؟ یہ ایک دائمی قسم کا عذاب تھا، نہ ٹھہرنے والا تھا۔ یوزلی کیا ہوتا ہے، زلزلے کا جھٹکا آتا ہے، 2 جھٹکے لگتے ہیں، ہمارا دل دہل جاتا ہے، ہم باہر بھاگتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا انٹینسٹی تھی اس زلزلے کی، لیکن الحمدللہ وہ تھم جاتا ہے، اور جب تھمتا ہے تو ہم کتنی دیر تک خوفزدہ رہتے ہیں۔ سو آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ جو عذاب تھا وہ کیا تھا؟ مستقر، مسلسل لگاتار وہ عذاب جو تھا وہ ہو رہا تھا، اور آپ سوچیں کہ یہ ان کا عذاب دنیا میں ہی شروع ہو گیا، اور ان کو کس طرح سے جو پتھر بھی ان کو لگ رہے تھے وہ بھی نشان زدہ تھے کہ ایگزیکٹلی جا کر ایک ایک شخص کو ہٹ کر رہے تھے۔ سوچیں کہ قیامت کے دن اور برزخ کے بعد، یعنی جو ان کی آگے کی زندگی ہے، وہاں پہ کیا کچھ ہوگا۔ یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ڈیڈ سی کے نیچے، یعنی کہ سمندر کی سطح سے نیچے لاکھوں لوگ دفن ہیں، کوئی ان تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی، اس سے بڑا انڈیکیٹر کیا ہوگا ہمارے لیے کہ ہم ان سائنس کو دیکھیں۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ بعد کے ادوار میں ایک اور قوم بھی آئی جن کے بارے میں آتا ہے، پومپی کی ایک قوم تھی، اور ان کے ساتھ بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس قسم کی کاموں میں ملوث تھے، یعنی یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر نشانیاں لگائی ہوئی تھیں کہ کون یہاں پہ آ سکتا ہے، مرد آئے یا عورت آئے، اور کس کو کیسی لذت ملے گی۔ اور جب ان کا بھی عذاب آیا تو ان کے پورے مولڈز بن گئے تھے، جیسے کیک کی طرح وہ ان شکلوں میں، ان کاموں میں، ان حرکات کے ساتھ پورے جو ہیں وہ پریزرو ہو گئے تھے، اور بعد کے ادوار میں جب ان کو کھودا گیا، ان کو نکالا گیا، تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں نے دیکھا، اور یہ بھی ایک نشان عبرت ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو عذاب میرا اور میرا ڈراوا۔ یعنی کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، ایک دم سے نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں وارننگز دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان وارننگز کو سیریسلی نہیں لیتے، سنجیدہ ہو کے نہیں لیتے، تو پھر ظاہر ہے یہ مشکلات ہم اپنے لیے بڑھا لیتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو اللہ کے عذاب سے جو ہے نا پناہ مانگنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ لو، اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ لو، مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ لو، زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ لو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من مسیح الدجال، اور قبر کے عذاب کے ساتھ ساتھ ہم جتنے اور بڑے جو عذاب ہیں، بڑی مشکلات ہیں، ہم ان کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کہہ دیجئے وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب اتار دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے چہرے کی پناہ پکڑتا ہوں۔ پھر یہ نازل ہوا کہ یا عذاب تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں تیرے چہرے کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور تم سے بعض کو بعض کی سزا کا مزہ چکھا دے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے عذابوں سے زیادہ ہلکا یا آسان ہے، یعنی گھر کے اندر، ہمسائے ملک میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ایسی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے جس میں ہم
اللہ کی رحمت کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ سے خیر کا سوال کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بھی اس طرح کی ہماری زندگی میں مشکلات ہیں ہم ان سے بچنے کے لیے اپنے رب کے آگے ہی بار بار جھکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے ڈراوے کی بات ہوئی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسی دعائیں بھی ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے جس میں ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ کی ناراضگی سے، اور پھر ایسے ہم کام بھی نہ کریں جو کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیں۔ اگر آپ قرآنی اور مسنون دعائیں کھولتے ہیں تو آپ کو ایسی بہت سی دعائیں مل جاتی ہیں جس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے غصے سے، تیرے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، ہم تیری رضامندی میں رہنا چاہتے ہیں، ہم تیری سزا سے بچنا چاہتے ہیں، ہم معافی مانگ کر تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اور ہم تو تیری تعریف بھی اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح تو خود اپنی تعریف کر سکتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے، اگر آپ مسنون دعائیں دیکھیں تو ایسی دعائیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں جن میں جیسے زمین میں اگر کوئی دھنسنا ہے اس سے پناہ مانگی جائے، تو ہر وقت جو ہے نا بری موت اور برے خاتمے، اس سے بھی انسان کو پناہ، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ تو صبح شام کی جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو جو ناگہانی آفتیں ہیں اس سے بھی پناہ کے لیے ہمیں بہت سی دعائیں مل جاتی ہیں جو کہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے بری موت، اور اسی طرح سے برا خاتمہ، تو عافیت، ہر وقت عافیت کی دعائیں مانگیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمارے گھر میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح سے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے۔ اور کبھی کبھی جو ینگ بچے بچیاں ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی بات پہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، شکایتی رویے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کیا دادی اماں، کیا امی ابو، کیا آپ لوگ ہر وقت ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کیا ہمارے پاس یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آپ اپنا انسٹا کھولتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہیں، سیلیبریٹیز ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی وہ سب دنیا ہے، اور اتنی گلوری جو مل رہی ہے اور اتنا مزہ جو ان کی زندگی میں ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو رہا۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہاں پہ اللہ کی اطاعت کے لیے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو بہت سی مشکلات سے بچانے کے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم ان طریقوں کی طرف نہیں جاتے تو ظاہر ہے پھر ہم اپنے لیے مشکلات کو بڑھا دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے آیت نمبر 40 میں کیا آ رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ آپ دیکھیں کہ اس بات کی بار بار تکرار آ رہی ہے، اور جب تکرار آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام بہت اہم ہے اور اس پہ ہم نے خاص طور پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سوال بھی ہے جو ہمارے سامنے بار بار لایا جاتا ہے کہ ڈو یو ایون ریمبر، یاد بھی ہے تمہیں، یہ پتہ بھی ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے کتنا آسان ہے؟ یعنی آخرت میں تم اس بات کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکو گے کہ تم نے ٹائم نہیں ملا تمہیں، تم کیونکہ یہ ڈگریاں لے رہے تھے، یہ تمہاری گریجویشن پارٹی تھی، پھر تم نے یہ بڑے کمپلیکیٹڈ اے آئی ٹولز کو سیکھنے والے کورسز کرنے تھے، گھر میں رہنے والی خاتون نے بڑی کمپلیکیٹڈ مشکل قسم کی ریسیپیز بنانی تھی۔ یعنی ہم چاند پہ جانے کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ دنیا کو فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور ایک اللہ کا کلام جو ہے ہمارے گھروں میں بند پڑا رہتا ہے، اور اس کو پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس کو سمجھنے کا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا کہ قرآن میں کیا ہے، ذکر ہے، تو یہ کس چیز کا ذکر ہے جو کہ ہمیں بار بار اپنی زندگی میں لانا ہے؟ یہاں سے ہمیں اس ذکر سے ہمیں حلال اور حرام کا پتہ چلتا ہے، اور اگر آپ سائنٹیفک اصولوں پہ بھی دیکھیں گے تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جتنی چیزیں حرام ہیں وہ نقصان ہی پہنچا رہی ہیں ہمیں، یعنی پوری دنیا جو ہے بہت سے نشوں کو بند نہیں کر پا رہی، اور ان نشوں کو گلوریفائی کر رہی ہے، لیکن اسی سے پریشان ہے، اور وہی ان سے مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے۔ اسی طرح امر و نہیں کہ کیا کرنے والے کام ہیں اور کن کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ذکر ہمیں لگاتار مل رہا ہوتا ہے۔ زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، ہمیں گیس ورک پہ نہیں چلنا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند۔ اگر آپ کو کبھی کسی ایسے انسان کے لیے کوئی کام کرنا ہو جہاں پہ آپ ٹوٹلی کنفیوزڈ ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ مجھے ان کے لیے کیا کرنا ہے اور کس چیز سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، تو آپ دیکھیں ہم کتنی مشکل میں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اتنا ایکسپینسو کوئی آئٹم لے لیتے ہیں، یا ہم کوئی ایسا بڑا مشکل کام کرتے ہیں، دوسرا انسان کہتا ہے مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور ہم کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں سزا اور جزا کا پتہ چلتا ہے، ہمیں ہمارے عقائد درست ہوتے ہیں، ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم کیسے کریں۔ ہمیں کتنے عبرت انگیز واقعات پتہ چلتے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد ان کے مورل سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا لرننگ آؤٹ کم تھا۔ پھر ہمیں واعظ و نصیحت دی جاتی ہے، ہمیں سچی خبریں وہاں پہ ملتی ہیں،
سو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ یہ سب علم نافعن ہے، نفع بخش علم ہے. تو ہمیں اپنے آپ سے ہر وقت سوال یہ کرتے رہنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور سورہ القمر میں بار بار یہ اٹھا رہے ہیں، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت پکڑنے والا. اپنے آپ سے سوال کریں، میں نے کیا نصیحت پکڑی، میں نے کیا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی. پھر اگلی قوم کی بات آ رہی ہے، اگر ہم آیت نمبر 41 کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے. آل فرعون کون ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون کے یہ بچے نہیں ہیں، یہ بھی فرعون کے فالوورز ہیں جن کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ان کے بڑے انفلوئنسر قسم کے لوگ تھے، جیسے قارون، حامان. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئے فرعون کے پاس ڈرانے والے، تو ان کو بھی دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ ڈرایا گیا، وارن کیا گیا، بتایا گیا کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے. اور بنی اسرائیل میں جیسے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح قسم کی جو نشانیاں تھیں وہ دی گئیں، جس میں ہمیں خاص طور پہ عصا اور ید بیضاء کا پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے، انہوں نے کیا کیا، ان کے کیا رویے تھے. آیت نمبر 42 کو دیکھیں، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سب کی سب. تو پکڑ لیا ہم نے انہیں پکڑنا بہت زبردست اقتدار والے کا. تو کذبوا بآیاتنا کلیہا، تمام کی تمام آیات کو انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی یہ جتنے معجزات تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، اور وہ صحیح طریقے سے آئے، انہوں نے پوری بات کی، لیکن تکبر کی وجہ سے انہوں نے ان تمام باتوں کو جھٹلا دیا. ہوتا یہ کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور تکبر کی وجہ سے غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کی پکڑ آ جاتی ہے. اور پکڑ کس کی طرف سے آئی؟ عزیز مقتدر، بہت زبردست اقتدار والے کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ غالب ہے. تو جو مرضی انسان تکبر کرے، جیسے فرعون نے تکبر کیا تو اس کی پکڑ ہوئی. آپ دیکھیں عام انسان جو ہوتا ہے وہ بھی کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بڑا میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اور میرے پاس کیا کچھ ہے. تو جتنی بھی نعمتیں ہوں، اگر ہمارے اندر تواضع نہیں ہوگا، ہمبلنس نہیں ہوگی، شکر گزاری نہیں ہوگی. آپ دیکھیں لوگ اپنے بچوں پہ ناز کرتے ہیں، علم پہ ناز کرتے ہیں، عقل اور ذہانت پہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیلف میڈ کہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ذہنی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں ان سے ان کو ڈیل کرنا نہیں آتا. اور کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ پھر ارد گرد بھی ایسے افراد جمع ہو جاتے ہیں جو خوش آمدی ہوتے ہیں اور آپ کو انہی باتوں پہ اٹھانا شروع کرتے ہیں، اور آپ کے اندر جو ہے ایک عجیب سا غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا زوم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو فرعون بھی ایسی باتیں کیا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور وہ ایسی باتیں سوچا کرتا تھا کہ میرے پاس تو کیا کچھ ہے. لیکن یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جب سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ بنی اسرائیل کتنے تھوڑے نمبر میں تھے، لیکن وہاں سے وہ پانی جب الگ ہوا تو وہ وہاں سے گزر گئے، لیکن یہ سب کے سب وہاں پہ ڈوب گئے اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نشانی یہاں پہ آتی ہے. آیت نمبر 43 میں آ رہا ہے، کیا کفار تمہارے بہتر ہیں ان لوگوں سے، یا تمہارے لیے کوئی چھٹکارا ہے صحیفوں میں؟ اصل بات یہ سوچنے کی ہے جب ہم ایسے تمام معاملات میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، کہ یہ جو تکبر ہے اور یہ جو طور طریقہ ہے، یہ انسان کو نہیں بچا سکتا. انسان کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو کس چیز کی طرف جانا ہے؟ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ کیونکہ جو کفار کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ اہل عرب کو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، پچھلے ہلاکت والے تمام واقعات کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے راستوں میں یہ سب چیزیں موجود تھیں. لیکن جب انسان ایسی غلطیاں کرتا ہے، یعنی پچھلی بات سے بھی نہیں سیکھتا اور جو غلط طریقے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی نہیں آگے بڑھتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ مشکل بناتا چلا جاتا ہے. اور پھر آیت نمبر 44 میں آ رہا ہے، یا وہ کہتے ہیں ہم ہیں ایک جماعت بدلہ لینے والی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کی جو ریزننگ تھی نا، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں. یعنی ان کا دعویٰ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو کیوں جھٹلاتے تھے؟ میجورٹیز اتھارٹی، کہ ہم زیادہ ہیں، ہماری اتھارٹی ہے، ہم زیادہ بات جانتے ہیں. یہ کون ایک فرد آ گیا ہے جو ہمیں ہماری جتنی بھی ویلیو سسٹم ہے اس کے خلاف کوئی بات بتا رہا ہے اور ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس بات کو مانیں؟ تو تعداد پہ جو زوم ہے نا ایسے لوگوں کا، ایسے افراد کا، وہ بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، اور اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اور پھر آیت نمبر 45 میں آ رہا ہے، عنقریب شکست کھا جائے گا جتھا اور وہ پھیر لیں گے اپنی پشتیں. تو یہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ بہت بڑی اتھارٹی میں بھی ہیں
لیکن جو کرنے والے کام ہیں آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور آپ اپنے آپ کو بڑی چیز بھی سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پہ ہم خاص طور پہ دیکھیں کہ بدر کے طرف اشارہ کیا گیا، بدر میں آپ دیکھیں کیا تھا، اگر کفار کو ہم دیکھیں ان کی تعداد 1000 تھی تقریباً، اور مسلمانوں کو دیکھیں 313 تھے، اور باقی بھی ان کے پاس جانور کم تھے، گھوڑے کم تھے، اسلحہ کم تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوا، تمام سرداروں کا جو وہ قتل ہو گئے، اور ان کا جو ایک غرور تھا وہ ٹوٹ گیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ان کو وہاں پہ شکست ہوئی تھی۔ اور اس کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تمام معاملات ہوئے۔ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعائیں کر رہے تھے، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کر رہے تھے اور کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری حفاظت فرمائیں، آپ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں، اور یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث بول رہے تھے۔ بہت ہی موٹیویشنل ہے، اگر ہم غزوہ بدر کے واقعات کو سیرت کی کسی بھی کتاب میں سے پڑھیں تو یہاں پہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیا دنیا میں انہوں نے نہیں دیکھا، دنیا میں ان کو شکست ہوئی ہے، تو کیا ان کو یہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں سمجھ آتی کہ اصل عزت اور اصل معیار جو ہے دنیا میں رہنے کا وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جو اس کو فالو نہیں کرتا تو وہ بیکاری کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ابھی ہم بات ختم کرتے ہیں آج کے لیے، اور اسی بات پہ توجہ دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز ہمیں ملتی ہیں ہم اس کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں اپنی زندگی میں، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو کتنا بدلتے ہیں، اور کیا ہماری بھی نظریں میجورٹی کی طرف ہوتی ہیں کہ اگر سب لوگ نہیں کرے تو میں بھی چپ کر جاؤں، میں نے بھی نہیں کرنا۔ ہم کس بات کو ویلیو دیتے ہیں، اور قرآن میں جو ہمیں دلائل دیے گئے ہیں ان پہ کتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔